اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جس کتاب کا تعارف کرواؤں گا وہ ہے محقق اسلام شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی نقشبندی صاحب کی کتاب شیعہ مذہب المعروف فقہ جعفریہ، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ فقہ جعفریہ کی 4 جلدیں ہیں اور ایک جلد تقریباً 600-650 صفحات پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو ان کی پچھلی کتاب عقائد جعفریہ میں بھی بیان فرمایا تھا کہ ان کا یہ خاصہ ہے کہ یہ شیعہ مذہب کی معتبر کتب سے جو ہے نا وہ اس سے دلائل لا کر اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایسی کتب لے کے آئیں جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل سنت کے 20 حوالے رکھتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو وہ اہل سنت کی کتاب ہی نہیں ہوتی، یعنی اہل سنت کا ان مصنفین سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ لیکن محمد علی نقشبندی صاحب جن کتب کا حوالہ دیتے ہیں وہ فروع کافی ہے، استبصار ہے، بہار الانوار ہے، نہج البلاغہ ہے، یعنی ان کی معتبر کتب سے حوالہ دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نزدیک سیاستہ ہے، ان کے نزدیک کافی وغیرہ یہ ساری کتابیں ہیں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے۔ پہلی جلد کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ پہلی جلد میں 2 باب ہیں۔ پہلا باب ہے تاریخ فقہ جعفریہ اور دوسرا باب ہے مسائل فقہ جعفریہ اور ان کا رد۔ مسائل فقہ جعفریہ ان کے رد میں پھر کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الحج ہے۔ اور دوسری جلد جو ہے، دوسری جلد کے اندر جو پہلی جلد کا جو دوسرا باب ہے اسی کے حصے ہیں، یعنی کتاب الحج تک وہاں بیان کر دیا تھا، اب دوسری جلد میں کتاب النکاح ہے، کتاب المتع ہے، کتاب الحدود ہے اور حضر و اباحت ہے۔ اور متع کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ متع کے حوالے سے اہل سنت کے اوپر یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کی کتب میں بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ متع جائز ہے، بخاری اور مسلم کا حوالہ وہ دیتے ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ متع جو ہے وہ ابتدا سے ہی حرام ہے، نہیں، بلکہ متع جو ہے وہ پہلے حلال تھا، پھر حرام کیا گیا، پھر کسی مصلحت پہ جو ہے وہ حلال کیا گیا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر کے مقام پہ اس کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا۔ اور یہ صرف اور صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالہ جو ہے شیعوں کی معتبر کتب سے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس جو ہے فقہ جعفریہ کی دوسری جلد ہے، اور اس کے پہلے صفحے پہ ہی جو ہے محمد علی نقشبندی صاحب نے لکھا ہے کہ الاستبصار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھ رہے ہیں، الاستبصار جلد سوم صفحہ نمبر 142 ابواب المتع، لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو پالتو گدھے کا گوشت اور نکاح متع دونوں کو حرام فرما دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر شیعہ اپنی ہی کتب پڑھ لینا تو ان کو صحیح انداز سے پتہ چل جائے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ وہ ایسے ہی بیٹھ کے جو ہے نا کہہ رہے ہوتے ہیں اہل سنت کے 20 حوالے ہیں، جو کہ اہل سنت کی کتب ہی نہیں ہوتی، دور دور تک ان کے مصنفین سے اہل سنت کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور تیسری جلد کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ تیسری جلد میں ماتم کا بیان ہے۔ ماتم کے بیان میں تقریباً 270 صفحات جو ہے پہلا باب جو ہے اس میں محمد علی نقشبندی صاحب نے لکھے ہیں، اور جو یہ قرآن پاک سے دلائل لے کے آتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ 3 بار دن میں ماتم کرتے تھے، ایک جو ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے، ایک جو ہے سینے پہ مارتے تھے، ایک سر پہ مارتے تھے، اور قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں وہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ جو ہے ماتم کرتے تھے۔ آپ اگر قرآن پاک کی وہ آیت پڑھیں جس سے یہ استدلال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور ان کے جو مستند ہے نا شہنشاہ نقوی وہ اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ میں بولتا ہوں پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ جو ہے تفسیر لے کے آتے ہیں، کسی مفسر نے جو تفسیر نہیں کی ہوتی وہ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور مجمع کو کیا ہے بس ہا ہو لگایا ہوتا ہے انہوں نے کہ بس مجمع نے کیا کرنا ہے، نعرے لگانے، نعرے حیدری۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو بیان کرنے والا ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس طریقے کی کوئی بھی روایت نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ماتم کرتے تھے اور پھر اس کے اندر یہ لے کے آنا ایک ہاتھ جو ہے پہلے سیدھے ران پہ مارتے تھے، پھر سینے پہ مارتے تھے، پھر سر پہ مارتے تھے، پتہ نہیں ہے کہاں سے لے کے آتے ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ تو اگر آپ اس کے تیسری جلد کو پڑھ لیں گے پہلا باب تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماتم جائز ہے یا حرام ہے۔ اور دوسرا باب تیسری جلد کا ہے ماتم و صحابہ کے جواب میں، اور چوتھی اور آخری جلد میں جو ہے وہ 3 باب ہیں۔ پہلا باب ہے فقہ حنفی پر اصولی اعتراضات، اور دوسرا باب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب، اور تیسرا باب ہے فقہ حنفی کی جزئیات پر اعتراضات کا رد۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر کسی نے ان کی فقہ کو پڑھنا ہے تو یہ 4 جلدیں اس کے لیے بہت بہترین ہیں۔
اگر ان 4 جلدوں کا وہ مطالعہ کر لے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی غلاظت جو ہے وہ ان کی فقہ میں بھری ہوئی ہے۔ 2 مسئلے میں آپ کو جو ہے پہلی جلد سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے۔ اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ یہ سماعت کر لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی غلاظت ان کی فقہ میں بھری ہوئی ہے۔ فقہ جعفریہ کی پہلی جلد ہے اور پہلی جلد کا ہے صفحہ نمبر 154، اور اس پہ یہ لکھ رہے ہیں، وسائل الشیعہ کا حوالہ دیا ہے محمد علی نقشبندی صاحب نے، جلد اول صفحہ نمبر 161۔ لکھ رہے ہیں کہ محمد بن نعمان کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں پخانہ کر کے فارغ ہوا، پھر میں نے پانی سے استنجا کیا، اس استنجے میں استعمال شدہ پانی میں میرا کپڑا گر گیا اور گیلا ہو گیا، تو کپڑا پاک رہا یا ناپاک؟ یعنی انہوں نے استنجا کیا اور پھر جو ان کا کپڑا تھا وہ اس پانی میں گر گیا، تو وہ سوال کر رہے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کہ وہ پاک رہا یا ناپاک؟ تو آگے جواب امام جعفر صادق دے رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اس میں، اگر وہ کپڑا اس پانی میں گر بھی گیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر بہتان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا امام جعفر صادق نے یہ کہا ہے، بلکہ ان کی کتب سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ امام جعفر صادق پہ کیسے بہتان لگاتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں، اس کے بعد ویڈیو کو مکمل کریں گے۔ دوسرا مسئلہ، تھوک سے استنجا کرنا ان کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے۔ ان کے کتاب کا حوالہ من لا یحضرہ الفقی، اور دوسری کتاب فروع کافی جلد 3 صفحہ نمبر 20 سے میں یہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے لکھی ہے۔ حنان بن سدید نے امام جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں بعض دفعہ پیشاب کرتا ہوں لیکن اس کے بعد استنجا کے لیے پانی پر مجھے قدرت نہیں ہوتی، اور یہ بات مجھے سخت ناگوار گزرتی ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب پیشاب سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ذکر پر تھوک مل لیا کرو، پھر اگر کوئی چیز تو پائے تو کہنا یہ اس سے ہی ہے۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو پانی پر قدرت نہیں ہے، پانی یعنی موجود نہیں ہے، تو وہ مٹی سے طہارت حاصل کر سکتا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر بہتان یہ باندھ دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تھوک سے بھی استنجا کرنا جائز ہے۔ کس انداز سے یہ جو ہے اہل بیت کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، یہ آپ عقائد جعفریہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے بیان کیا ہے۔ رجال کشی ان کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، انہی کی کتب سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، وہ فرما رہے ہیں لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن، ہماری کوئی حدیث قبول نہ کرو جب تک وہ قرآن کے مطابق نہ ہو۔ انہی کی کتاب رجال کشی کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ہی جو ہے یہ انہوں نے آگے روایت کیا ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پر ہی بہتان لگا رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی فقہ میں کتنی غلاظت بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فقہ جعفریہ کا بالاستیاب مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو ایک فتنہ اٹھ رہا ہے نا شیعہ مذہب کا، ابھی 1-2 سال سے یہ زیادہ ہی ایسے مسائل لے کے آ رہے ہیں، جیسے کہ ابھی شہنشاہ نقوی جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اس انداز سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا کتنا غلاظت بھرا ہوا عقیدہ ہے، کتنی غلاظت بھری ہوئی فقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔